دیکھو یہ سورہ المائدہ کی آیتیں آپ نے سنی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، خالص اللہ ایمان والوں کو بول رہا ہے کہ ایمان والو، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ان کو دوست مت بناؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ان کو دوست بنائے گا نا وہ انہیں میں سے سنی ہے کہ بالکل آج جتنے مسلمان ممالک ہیں وہ انہی کو اپنا دوست بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی بات اور اللہ کی بات سیم سیم نہیں ہے، یہ آپ نے کہا ایسے ہی ہے نا؟ ہاں 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 تو میرے بھائیوں اسی وجہ سے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں ان مسلمانوں کے اوپر، آپس میں بھی یہ لڑ رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جب آپس میں لڑو نا، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، ٹکڑوں میں بٹو، فرقوں میں بٹو، مسلکوں میں بٹو۔ یہ آج ہر جگہ، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو، پوری دنیا میں یہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی جماعت اسلامی کے نام سے ہے، کوئی تنظیم اسلامی کے نام سے ہے، کوئی صوفی ازم ہے، کوئی جمہوریت کا سسٹم ہے، جو بھی یہ سارے مشرکانہ طریقے ہیں، شرکیہ طریقے ہیں، یہی یہود و نصار نے کیا تھا، یہود و نصارہ نے یہی کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی تھی کہ لعن اللہ علی یہود و نصارى اتخذوا قبور الانبیاء وصالحین مساجدا، اللہ کی لعنت ہے یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اتخذوا قبور الانبیاء وصالحین مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو جا کے سجدے کیے تھے، وہاں سے جا کے مرادیں مانگی، وہاں جا کے روئے دھوئے، چڑھاوے چڑھائے، چادریں چڑھائی۔ تو تم ایسا نہ کر، تو مسلمانوں نے وہی کچھ کیا، چونکہ قرآن کی بات تو مانتے نہیں ہیں۔ ابھی دیکھیں جس طرح رشیا اور یوکرین کی لڑائی ہو رہی ہے، کتنی خوفناک لڑائی ہو رہی ہے، دونوں کرسچین ہیں، دونوں عیسائی ہیں، اور دونوں اپنے اپنے ملک کے لیے کتنی قربانی دے رہے ہیں، بتائیے۔ جنگ لڑنا کوئی آسان کام ہے؟ کتنی دن رات تکلیفیں اٹھانا، لیکن یہ بتاؤ دونوں طرف سے جو مر رہے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں؟ کیونکہ دونوں مشرک ہیں، اور مشرک مرنے کے ساتھ ہی آگ میں چلا جاتا ہے۔ اس وقت اس کو وہاں جا کے ہوش آئے گی کہ میں کیا کرتا رہوں دنیا میں، مجھے پیدا کرنے والے نے پیدا کیوں کیا تھا، میں کس کی خاطر لڑتا رہا، کس کی خاطر اپنی دنیا برباد کر دی، اپنی جان دے دی۔ اب آگ میں نہ مجھے رشیا بچانے آ سکتا ہے، نہ یوکرین بچانے آ سکتا ہے، نہ ان کے لیڈر آ سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے ابھی یہ جو جنگ ابھی اسرائیل کی یا ایران کی چھیڑی ہے، تو بتاؤ اسرائیل وہی یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے، تو ان کے جو بھی مرتے ہیں جا رہے ہیں، بتاؤ کہاں جا رہے ہیں؟ دوسری طرف یہ رافضی ہیں، یہ ایرانی ہیں، یہ بھی گھوڑے کے پجاری، علی رضی اللہ عنہ کے پجاری، اور نبی علیہ السلام کی پوجا کرنے والے، یا رسول مدد کہتا ہے، کوئی یا علی مدد کہتا ہے، کوئی یا غوث مدد کہتا ہے۔ تو جنت میں یہ بھی نہیں جا سکیں گے، یاد رکھیے۔ اس طرح ہمارے جس طرح ملک اور آپ کے ملک کا یہاں یہ معاملہ ہوا، انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی، وہ مورتی کا پجاری، یہ قبر کا پجاری، مزار کا پجاری، پیر کا پجاری، جمہوریت کا پجاری، تو مرتے جا رہے ہیں، آگ میں جا رہے ہیں سارے، کوئی جنت نہیں جا سکتے یار۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان لازم ہے، ایمان خالص ہونا ضروری ہے قرآن کے اوپر، اللہ کی بات اور آپ کی بات سیم سیم ہونا چاہیے۔ مالک فرماتا ہے اسی صورت کے اندر، سورہ المائدہ کے اندر، فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق نہیں ہے، سیم سیم نہیں ہے، سیم سیم اللہ نے کہا سیم سیم ہو، ہاں آپ نے صحیح بولا کہ جو اللہ کی بات کے مطابق نہیں ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایسے سارے لوگ کافر ہیں، کہیں فاسق کہا، کہیں ظالم کہا ان کو۔ تو آج جو پوری دنیا میں یہ افراتفری ہے، نفرتیں ہیں، یہ شرک کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے ہے۔ مانتے ہیں تو خالص نہیں مانتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت اللہ کو اس طرح مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو شرک کر کے ماننا ہے نا، یہ گویا اللہ کو نہ ماننا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کو گالی ہے۔ تو اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر یہ سمجھے کہ میں جنت میں زبردستی داخل ہو جاؤں گا دوڑ کے، یا فلاں نبی مجھے، فلاں پیغمبر مجھے جنت میں لے جائیں گے، تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی اس کی نادانی ہے۔ اس لیے ابھی زندہ ہو، شرک سے توبہ کرو، اور شرک کرنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ ہمارے لیڈر ہے، نہ یہ ہمارے رہنما ہے، یا نہ یہ ہمارے امام ہے۔ یہ دین کو بیچتے ہیں، یہ دین کو بیچتے ہیں، نمازیں پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذانیں دینے کے پیسے لیتے ہیں، سارا ان کے اندر یہ شرک و کفر موجود ہے۔